الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وقال في حديث آخر وآتِ كل ذي حق حقه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور اس کے بعد دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ اس کا تعلق سورہ نور سے آیت نمبر 55 ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، زمین میں انہیں حکومت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر زمین کے اندر خلافت نصیب فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین ان کے دین کو جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے اس دین کو غالب کرے گا، تمکنت عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد امن و امان میں اللہ تعالیٰ اسے تبدیل کر دے گا۔ خوف کی جگہ پر امن و امان آ جائے گا، لیکن دو شرطیں اللہ رب العالمین بیان فرمائی اس کے لیے۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت، اور صرف عبادت کافی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو شرک کی آمیزش سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین نے جیسے سابقہ قوموں کو دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، بنو اسرائیل تھے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کو، ظالموں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل جو مظلوم قوم تھی، پسی ہوئی قوم تھی، مقہور قوم تھی، بیکورڈ قوم تھی، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس کی بنا پر جب انہوں نے توحید کو گلے لگایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر انہیں خلافت نصیب فرمائی، اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے زمانے میں سب سے زیادہ ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور فوقیت عطا فرمائی۔ دو شرطوں کی بنیاد پر
میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور اس کے بعد جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ وہ لوگ فاسق ہیں جو ان نعمتوں کا انکار کریں یا اللہ رب العالمین پر ایمان کا انکار کر دیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت کریمہ میرے بھائیوں بہت عظیم آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو اور بعد کی جو امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، اور اس طریقے سے خلافت بنو عباسیہ، اور بعد کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس شرط کی بنا پر دنیا کے اندر ان کو خلافت نصیب فرمائی۔ اور یہ صرف صحابہ کے لیے یہ آیت خاص نہیں تھی، بلکہ بعد میں آنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ پر خالص ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خلافت نصیب کرے گا۔ لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو شرطیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، میرے بھائیوں تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر خلافت نصیب فرمائی، لیکن موجودہ دور میں جس ملک کو مثال کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں وہ مملکت سعودی عرب ہے، جہاں پر ہم جیتے ہیں اور جہاں ہم کمانے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں یہاں دنیا ملتی ہے، مال ملتا ہے، اللہ کی سب سے عظیم دولت توحید کی دولت بھی ہمیں یہاں ملتی ہے، سنت کی دولت ہمیں یہاں ملتی ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں اس آیت کریمہ کی واضح مثال اگر کسی کے سامنے دی جا سکتی ہے تو وہ سعودی عرب کی مثال ہے۔ یہ سعودی عرب میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی طرف، اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے، کہ اللہ کی طرف، سنت کی طرف، توحید اور سنت کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا واحد ملک ہے جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید تاریخ نہیں معلوم، اس مملکت سعودی عرب پر تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی 1727 کے اندر، اور ابھی 2023 چل رہا ہے۔ 4 سال کے بعد مکمل 300 سال کا عرصہ اس حکومت پر گزر جائے گا۔ پہلی بار جب یہ حکومت آئی تھی دنیا کے اندر قائم ہوئی تھی، یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں دنیا کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت شرک تھا اس پورے سرزمین عرب کے اندر، قصیم کے علاقہ ہو یا آپ جہاں رہتے یہ علاقہ ہو، جتنے بھی علاقے تھے ہر علاقے کے اندر شرک کا بازار گرم تھا۔ قبروں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، درختوں کو پوجا جاتا تھا، درختوں کے پھیرے لگائے جاتے تھے، درختوں کے پاس عورتیں جاتی تھیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی ہمیں یہاں اولاد ملے گی۔ کچھ ایسے غار تھے بلیت الفتا کے اندر اور قصیم کے علاقوں میں جہاں غار میں جا کر کے عورتیں زناکاری کرتی تھیں، وہاں پر کچھ لوگ ہوا کرتے تھے سجادہ نشین اور اس طریقے سے قبروں پر بیٹھنے والے، اور یہ سمجھتے تھے کہ وہاں یہ کام کرنے سے ان کو اولاد ملتی ہے۔ اسی زمانے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 1115 ہجری کے اندر۔ جب وہ بڑے ہوئے، علم حاصل کیا توحید و سنت کا، مکہ گئے، مدینہ گئے، عراق گئے، بغداد گئے اور دیگر شہروں کا انہوں نے سفر کیا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، اور جب اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہاں تو بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، بڑی بدعات اور خرافات ہیں۔ انہوں نے میرے بھائی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید ہے، اور اس کتاب التوحید کا ترجمہ دنیا کے اکثر زبانوں کے اندر کیا گیا۔ یہ بہت عظیم ترین کتاب ہے کتاب التوحید، توحید کے تعلق سے۔ اس کتاب کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ سمجھے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے شرک کو عقیدت کے نام پر توحید قرار دے دیا، اور محبت کے نام پر اسے توحید سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ لہذا حقیقت میں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اسے زیادہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔
یہی ملک تھا میرے بھائیوں، ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ انہوں نے دعوت دینا شروع کیا، انفرادی دعوت دینا شروع کیا۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے ان کی دعوت قبول کیا، شرک سے توبہ کیا، بدعات اور خرافات چھوڑی، بد اخلاقی بھی تھی، جرائم بھی تھے، اور اس طریقے سے قتل و غارت گری بھی عام تھی، اور چوری بےمانی اور لوٹ مار خسوٹ ساری چیزیں عام تھی میرے بھائیوں۔ اور اس طریقے سے پورے راستے کے اندر رہزنی ہوا کرتی تھی۔ کوئی آدمی عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اسے لوٹ لیا کرتے تھے، اسے لوٹ لیتے تھے۔ ہمارے ملکوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، پیسے کے لیے، گیہوں اور چاول اور آٹا کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جان لے لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی جس زمانے میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دھرتی کے اوپر پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا، دیکھا یہ تو توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر پورا بازار شرک کا گرم ہے، انہوں نے لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے ہزاروں لوگ الحمدللہ انہوں نے شرک کو چھوڑا اور توحید اور سنت کو گلے لگایا۔ اور اس زمانے کے اندر جو وعینہ ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر جو حاکم تھے ان کا عثمان بن معبر نام تھا، انہیں بھی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے قبول بھی کیا۔ اور اس طریقے سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن ایک واقعہ پیش آ گیا میرے بھائیوں، اور واقعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا، اور وہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوالات کیے، تحقیق کی۔ جب اس نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہم نے زنا کیا ہے، تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رجم کر دیا۔ رجم کرنے کے بعد جو شریعت کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو یا مرد شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے، اسے رجم کر دیا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے، پتھر مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہاں یہ قانون نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ قانون نافذ کیا عثمان بن معمر نے، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا بھی وہی تھا۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یہ ان کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس زمانے کے اندر شرک، بدعت اور زناکاری ساری چیزیں عام تھی، کچھ دعوت کے کچھ سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ماحول کو اس قدر بدل دیا، تبدیل کر دیا میرے بھائیوں کہ ایک عورت زنا کرتی ہے اور آ کر کے خود اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے، اور اس قدر دعوت کا اثر ہوا اس دعوت و تبلیغ کا اس قدر اثر ہوا میرے بھائیوں کہ وہ عورت آ کر کے، اور اس طریقے شرابی اور اس طریقے سے لوگ آتے تھے اور آ کر کے اپنے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، اور باقاعدہ ان کو اسلامی حدود کے مطابق ان کے اوپر حد نافذ کی جاتی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ جب دو باہر کے لوگوں تک پہنچتا ہے، آسا کے اندر جس کی حکومت تھی، وہ چونکہ بڑی حکومت تھی، اس لیے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت کو زنا کے جرم میں قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ جگ در جگ اس دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا، جو ابن معمر تھا، حریملہ کا جو حاکم تھا، اس کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا کہ اس آدمی کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ وہ چھوٹی سی حکومت تھی، اور اس زمانے کے اندر ہر 50 کلومیٹر کے اوپر حکومت بدل جایا کرتی تھی۔ آج یہ بہت بڑا الزام لگاتے ہیں لوگ مملکت سعودی عرب کے اوپر کہ انہوں نے عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ میرے بھائیو جھوٹ ہے سب سے بڑا، کیونکہ عثمانیہ کی حکومت یہاں نہیں تھی۔ خلافت عثمانیہ کا شریف ہوا کرتا تھا مکے اور مدینے کے اندر، باقی اور جو علاقے ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ ہر 50 کلومیٹر 35 کلومیٹر کے اوپر ایک حکومت بدل جایا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ حکومتیں تھیں اس علاقے کے اندر۔ اسی دور میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے آ کے کھولی۔ سب آپس میں دستگیری باتیں، سب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانوروں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی اس زمانے میں۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ پورے علاقے میں ان کی حکومت تھی، صرف مکہ اور مدینہ ان کے کنٹرول میں تھا، اور وہاں وہ ایک شریف خاندان ہوا کرتا تھا، وہ ان کی طرف سے مقرر تھا، ورنہ اور جو علاقے ہیں وہاں پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ ہر 50 اور 35 کلومیٹر کی دوری پر حکومتیں بدل جایا کرتی تھی۔ لہذا یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض باطل ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر ان کی کوئی حکومت وہاں پر قائم ہی نہیں تھی، لہذا اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ درعیہ پہنچتے ہیں، جب آپ لوگ ریاض کے آگے جاتے ہیں، درعیہ ایک شہر ہے، وہاں پر ان کی حکومت قائم تھی آل سعود کی۔
वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम थी। 1727 ईस्वी के अंदर सऊद बिन मोहम्मद नाम के एक शख्स पैदा हुए, दिरैया के अंदर उनको हुकूमत मिली। उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ से वहाँ दिरैया पहुँचते हैं, दिरैया पहुँचने के बाद वहाँ पर मोहम्मद बिन सऊद की हुकूमत थी। वहाँ भी मेरे भाइयों ये दिरैया के अंदर भी कब्रें की पूजा होती थी, वहाँ भी शिरक था, वहाँ भी बिदात व खुराफात थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की दावत का असर वहाँ भी पहुँच चुका था। वहाँ भी उनके बहुत सारे शागिर्द तैयार हो गए थे। जब वहाँ पहुँचते हैं, अपने एक शागिर्द के घर उन्होंने क़याम किया और उसके बाद जो मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ौजा और उनकी जो बीवी थी, उन्होंने भी तौहीद कबूल कर लिया था, शिरक को छोड़ दिया था। लेकिन वो लोग जो थे वहाँ उस ज़माने के अंदर शिरक करने वाले लोग थे। जब उन तक बात पहुँचती है कि मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से हुरैमला से हमारे यहाँ आ गए हैं, उन्होंने अपने शौहर से कहा कि जाओ और उनसे मुलाकात करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पास एक नेमत भेजी है, उस नेमत की कदर कीजिए। बड़े आलिम दीन हैं, तौहीद और सुन्नत की दावत दे रहे हैं, और जो दुनिया के अंदर शिरक है उस शिरक के खिलाफ वो लोग तकरीरें करते हैं, किताबें लिखते हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपने ऑफिस में या आप अपने घर या महल में बुलाने के बजाय आप खुद उनके पास जाएं। आप बादशाह ज़रूर हैं, आप हाकिम ज़रूर हैं, लेकिन इल्म के बादशाह हुआ हैं, इल्म के हाकिम हुआ हैं। लिहाजा इल्म की कदर इसी के अंदर है कि तुम उनके पास जाओ। रात में बीवी ने कहा, सुबह मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद उनके साथ उनके भाई और उनका पूरा जो लश्कर जाता है उस शागिर्द के घर, जिस शागिर्द के यहाँ मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह क़याम पजीर थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उनको तौहीद की दावत दी, सुन्नत की दावत दी, शिरक के खिलाफ उनको समझाया और कि शिरक क्या है, और तकरीबन यानी एक जो है दर्स दिया और उनको समझाया कि तौहीद किसे कहते हैं, शिरक किसे कहा जाता है। उन्होंने बेसाख्ता कहा ये तो वही दावत है जो अंबिया की दावत है, ये तो तौहीद की दावत है, सुन्नत की दावत है। कहा वही मैं दावत लोगों को दे रहा हूँ। उन्होंने फ़ौरन तौबा किया और इस तरीके से उनको गले लगाया। और मेरे भाइयों फिर वहीं से पूरे इलाके के अंदर जो शिरक था उस शिरक को उन्होंने ख़त्म किया, ऊंची कब्रों को ख़त्म किया, मुजस्समे जो थे उनको तोड़ दिया, और इस तरीके से जो कब्रों की पूजा होती थी, कब्रें जो पुख्ता बना दी गई थी, उन तमाम कब्रों को ज़मीबोस कर दिया और लोगों को तौहीद और सुन्नत की दावत देना शुरू किया। और पूरे 60 साल तक इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ लोगों को तौहीद की दावत दिया। और ये पूरा इलाका, ये कसीम के इलाका, रियाज और इस तरीके से और सारे इलाके पूरे उनके ज़ेर नगी आ गए। लेकिन मेरे भाइयों वहाँ जो हुकूमत थी और जो राजधानी थी दिरैया ही थी, लेकिन मेरे भाइयों तकरीबन 91 साल तक ये हुकूमत कायम रही या 99 साल तक। और उसके बाद फिर इस हुकूमत को लोगों ने ख़त्म कर दिया। 4 साल के लिए हुकूमत चली गई, फिर 4 साल के बाद दोबारा ये हुकूमत आई और उसके बाद फिर दोबारा 67 साल तक ये हुकूमत कायम रही। फिर उसके बाद दूसरी बार ये उस हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी बार जब ये हुकूमत कायम हुई तो इनकी राजधानी रियाज के अंदर थी, और रियाज ही के अंदर इनकी हुकूमत को जो क्या नाम है हाइल का जो बादशाह था या हुक्मरान था, उसने आकर के इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और 10-11 साल तक इनकी हुकूमत नहीं रही यहाँ इस पूरे जज़ीरतुल अरब के अंदर। उसके बाद ये लोग यहाँ से हिजरत करके कुवैत चले गए, और कुवैत से आने के बाद इमाम मलिक अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने रियाद को फतह किया सन 1932 के अंदर, सन 1902 के अंदर। सन 1902 के बाद से लेकर के आज तक ये हुकूमत कायम है। और इस तरीके से 100 से ज़्यादा साल का जो है 110-15 साल का अर्सा गुजर चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हुकूमत कायम है। पूरी तारीख़ इनकी मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आप लोगों के सामने बयान की कि 3 दौर है इनका। पहला दौर जो था मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का, जो तकरीबन 100 साल तक चला। उसके बाद 4 साल के इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। जो कब्र परस्त लोग थे, बिदाती लोग थे, उन लोगों ने मिल करके इसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। 4 साल के बाद दोबारा इनको हुकूमत मिल गई, क्योंकि मेरे भाइयों ये लोगों के दिलों पर राज करते थे। लोग इनके अदल इंसाफ को देख करके लोगों ने इनको बाकायदा बुलाया और कहा कि आप आकर के हुकूमत कीजिए, आपका जो अदल इंसाफ है, तौहीद सुन्नत की जो दावत है वो दावत हमारे अंदर मौजूद है, लिहाजा हम आपको बुलाते हैं। और इस तरीके से 4 साल के बाद दोबारा फिर इनकी हुकूमत कायम होगी। और जब दोबारा इनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो 10-11 साल के बाद फिर इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है गलबा अता फरमाया और रियाज को इन्होंने फतह किया सन 1902 के अंदर। तब से आज तक ये हुकूमत कायम है। तो ये जो मुल्क है मेरे भाइयों, ये दावत अल्लाह के नतीजे में वजूद में आने वाला मुल्क है। ये दावत दी गई किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की,
توحید کی دعوت دی گئی، اس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا، اور یہ کوئی بغاوت اور اس طریقے سے کوئی اور کر کے وجود میں آنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں ملک وجود کے اندر آیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، لوگوں کو شرک سے ڈرایا، منع کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو مدینے کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ جب شرک ختم ہوا، لوگوں کے دلوں کو توحید سے منور کیا گیا، لوگوں کو تعلیم دی گئی، علم دیا گیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسی نقش قدم پر، اسی نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کا نام نہیں لیا، نہ حکومت پر الغار کیا، نہ حکومت کے خلاف بغاوت کیا، اور نہ یہ کہا کہ سب سے پہلے حکومت قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم دعوت دیں گے۔ ہمارا مقصد حکومت قائم کرنا نہیں، یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد دین کے لوگوں کو دعوت دینا تھا، توحید سے لوگوں کو بلانا تھا، شرک سے لوگوں کو روکنا تھا۔ اور کوئی ایسا شرک نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر جو اس زمانے میں شرک نہ ہوتا رہا ہو۔ اس سے بھی خطرناک قسم کا شرک تھا اس زمانے میں، جس زمانے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کھولی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اسی دعوت اللہ کے نتیجے میں ان کی دعوت کو اللہ رب العالمین نے مقبولیت عطا فرمائی، اور یہاں پورے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ رب العالمین کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جیسے سابقہ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر خلافت عطا فرمائی، ایسے ہی جو بھی ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کو خلافت عطا فرمائی۔ اور آج بھی دیکھیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر حدود کا نفاذ ہے، حدیں نافذ ہے، یہاں پر حدود نافذ ہیں الحمدللہ۔ یہ جو کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی قتل کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، جو بھی اسلام کی سزائیں ہیں، اسلام کے حدود ہیں، الحمدللہ یہاں پر نافذ ہے۔ یہ کیوں نافذ ہے؟ کیونکہ دعوت اللہ کے وجود میں آنے والا ملک ہے یہ، اس لیے اسلامی تمام حدود کا یہاں پر باقاعدہ نفاذ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کا دستور کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق یہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا اور کوئی نظام اور کوئی قانون نہیں ہے۔ جب ان سے اقوام متحدہ نے طلب کیا تھا کہ آپ کا قانون کیا ہے، انہوں نے قرآن پیش کر دیا، اور آج بھی ان کا قرآن وہاں پر موجود ہے کہ ہمارے ملک کا قانون یہ قرآن ہے اور نبی کی حدیثیں ہیں، لہذا اس ملک کا واحد ملک ہے جس کا دستور میرے بھائیوں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، آپ پورے ملک کا سفر کر جائیے، پورے ملک کے اندر گھوم جائیے، آپ پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو شرک اور بدعت کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے توحید کے نام پر جو شرک کا بازار گرم ہے، اور اس طریقے سنت اور عشق اور محبت کے نام پر جو بدعات اور خرافات ہمارے یہاں رائج ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، آپ دیکھیے پورے ملک کا دورہ کر جائیے، پورے سعودی عرب کا دورہ کر جائیے، آپ کو چیز یہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، دعوت اللہ کے کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت رکھی۔ اور یہ بات میں کہوں کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی توحید اور سنت کا ڈنکا بج رہا ہے، جہاں بھی توحید اور سنت کی آواز اور غلغلہ سنائی دے رہا ہے، میرے بھائیو سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا کردار اگر کسی ملک کا ہے، مملکت سعودی عرب کا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ چیز ان کی بنیاد میں چیز شامل ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ باقاعدہ دنیا کے اندر وجود میں آنے والا ملک ہے۔ لہذا جب بھی یہاں کا بادشاہ حلف اٹھاتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ ہم دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، لہذا توحید اور سنت کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری حکومت ختم ہو جائے ہمیں گوارا ہے، لیکن شرک اور بدعات کو کبھی ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اپنے ملک کے اندر شرک اور بدعات کو ہم کبھی پنپنے نہیں دیں گے، کبھی اسے چلنے نہیں دیں گے۔ اس لیے پوری ملک کا آپ دورہ کیجئے، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ الحمدللہ یہاں پر کوئی بدعات کا کوئی مزار، کوئی قبر پرستی اور اس طریقے سے کوئی اڈا بدعات اور شرک کا، کوئی خانقاہ، کوئی سجادہ نشینی، کوئی علم جھنڈا جو ہمارے یہاں پیروں اور قبروں پر اس طریقے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے اور بہت ساری بدعات، عید میلاد النبی، شب برات، شب معراج، کتنی ساری بدعات ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ملک اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر کے اندر کر لیتا ہے، لیکن ظاہر طور پر کوئی چیز یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ میرے بھائیو دعوت اللہ کے کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ لہذا یہاں پر جو شرک بدعات کا کوئی اڈا آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ ایسے آپ دیکھیے آج پوری دنیا میں رافضیت اور خارجیت اور صوفیت اور بدعات اور خرافات کے خلاف اگر کوئی ملک سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ ہر رافضیت کے خلاف اور ہر
جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو رافضی اور خارجی جو اس طریقے سے حکومتوں کے خلاف جو بغاوتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو رگلاتے ہیں اسلامی حکمرانوں کے خلاف، اس کے خلاف سب سے مضبوط اگر کوئی دیوار کے طریقے سے حائل ہے، کھڑا ہے تو مملکت سعودی عرب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ علماء کا ادب اور احترام جو اس ملک کے اندر پایا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے۔ یہاں کا مفتی بڑے عالم دین بیمار ہوتے ہیں، بادشاہ چل کر کے ان کی یاد کرنے کے لیے آتا ہے، ولی یہاں چل کر کے جاتا ہے ان کی یاد کے لیے، عید اور بقرعید کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے یہاں کے علماء بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ اور ولی عہد علماء کے پاس آتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے جو ان کو عید کی اور مبارکباد دیتے ہیں، یا اس طریقے سے کسی کی وفات ہو گئی تعزیت کے لیے بادشاہ چل کر کے جاتا ہے عالم دین کے گھر کے پاس کہ آپ کے والد صاحب کا فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، اور جا کر کے اس کے گھر پر تعزیت کرتا ہے، کوئی بادشاہ کے گھر پر نہیں جاتا۔ یہ جو ادب اور احترام ہے میرے بھائیوں، وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء ہیں، لیکن وہ علماء جو خارجی ذہن کے ہیں، جو حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھاڑتے ہیں، ایسے علماء کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، کون علماء جیلوں کے اندر بند ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہی علماء جیلوں کے اندر بند ہے جو حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، حکومت کے خلاف لوگوں کو بھاڑتے ہیں اور غلاتے ہیں کہ تختہ پلٹ دو ان کا، تمہاری حکومت آ جائے گی، جمہوریت لے آؤ یہاں پر، بادشاہت کا ختم کرو۔ ایسے علماء جیلوں کے اندر بند ہیں۔ آپ چھوٹا سا گھر ہے، آپ کے گھر کے خلاف اگر میں بولوں گا تو آپ بھی مجھے اپنے گھر پر نہیں رہنے دیں گے، آپ بھی مجھے گھر سے بھگا دیں گے۔ تو ایک بڑا ملک ہے، اس ملک کے خلاف اگر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا، لوگوں کو اگر ابھارا جائے گا تو بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، حکمران کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے حکمرانوں کے خلاف خروج بغاوت کرنا۔ لہذا وہ علماء جیلوں کے اندر بند ہیں، لہذا یہ اس مغالطے میں نہ رہیے کہ یہاں پر جو علماء ان کو جیلوں میں نہیں، یہاں بڑے بڑے علماء دیکھیے الحمدللہ ان کی دعوت ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا جو ہے وہ کتابوں کی شرح کرتے ہیں اور باقاعدہ حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیے کہ یہاں کے علماء کس طریقے سے بادشاہوں کو نصیحت کرتے، لیکن ممبر پر نہیں کرتے، کھلے عام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، ان سے چپ کر کے ان کے پاس جا کر کے یا خط لکھ کر کے یا اس طریقے سے مراسلہ کے ذریعے سے انہیں نصیحت کر کیا کرتے ہیں، جو سنت کا اور نبی کا اور صحابہ کا اور دین کا طریقہ ہے اس طریقے کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، یہ خارجیت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ تو جو ادب اور احترام میرے بھائی یہاں پر علماء کا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہ آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے حرمین شریفین کی مکہ اور مدینہ کی جو خدمت انہوں نے کی ہے، آپ پوری تاریخ دے ڈالیے، اتنی بڑی تاریخ، اتنی بڑی خدمت کسی اور ملک کے اندر کسی اور بادشاہ نے نہیں کی ہے۔ اتنی زیادہ انہوں نے الحمدللہ اللہ ان کو مال دیا، دولت دیا، اس مال و دولت کو حرمین شریفین کی توسیع میں، حاجیوں کی خدمت میں اور اس طریقے سے اور دیگر خیر اور نیکی کام میں انہوں نے اپنی پوری دولت کو لگا دیا ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلا جو ملک کھڑا ہوتا ہے مملکت سعودی عرب ہوتا ہے۔ ابھی زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر اور سیریا کے اندر، سب سے زیادہ جس ملک نے ابھی تک مدد کی ہے مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے یہ سارے حقائق ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان حقائق کو نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے کہ ان کو یہاں یہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، بدعت اور خرافات، میلاد النبی معراج منانے کا موقع نہیں ملتا، شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ اگر یہ موقع مل جائے دنیا کی سب سے اچھی حکومت یہ ہو جائے گی، لیکن اس لیے کہ ان کو یہاں نہیں موقع ملتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت تھی میرے بھائیوں، جب سے یہ حکومت آئی ہے جب سے لوگ ان کے خلاف ہیں، کیونکہ توحید اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں، اور اکثر لوگ دنیا کے اندر شرک کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو شرک کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے اس حکومت کے خلاف یہ لوگ بولتے رہتے ہیں۔ یہاں جو امن و امان ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اور کسی ملک میں، اسلامی ملک کے اندر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ امن و امان یہ توحید و سنت کی برکت ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کی برکت ہے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے ملک جاتے ہیں ڈرتے ہیں، ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں ہمیں خوف لاحق ہو جاتا ہے، ہمارا مال چوری کر لے گا، کوئی موبائل چھین لے گا، کوئی پیسہ چھین لے گا، پتہ نہیں پاس پر ایئرپورٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہاں الحمدللہ آپ پورے ملک کے اندر گھومیے، جو امن و امان یہاں پر ہے آپ کو کہیں اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ مکاتب جالیات یہاں قائم ہیں، مرکز دعوت الجالیات یہاں پر قائم ہے۔ پورے سعودی عرب کے اندر 300 سے زیادہ دعوتی سینٹرز قائم ہیں، جہاں سے الحمدللہ توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آئیے دیکھیے دعوت سینٹروں میں
کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو غیر مسلم تھے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جو توحید کو گلے لگاتے، بدعات کو چھوڑتے ہیں، شرک کو چھوڑتے ہیں، ان کی تعداد تو غیر لا تعداد ہے، ایسے لوگوں کا شمار ہی کرنا مشکل ہے۔ الحمدللہ اس ملک کی اور اسی دعوت اللہ کے نتیجے میں وجود میں آنے والے ملک کی برکت ہے۔ میرے بھائی طریقے سے آپ دیکھیے، قرآن اور اس کی تفسیر کے لیے دنیا کا سب سے بڑا پریس مدینہ کے اندر قائم کیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اور اس کو مفت میں لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، حاجیوں کے ذریعے سے اور اس طریقے سے اور لوگوں کے ذریعے سے وہ باقاعدہ، اور یہ سب سے بڑا دنیا کا پریس قائم کیا گیا۔ ایسے ہی اور بھی حدیث کے جو ہے تحقیق کے لیے باقاعدہ یہاں پر سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ملک سلمان حفظہ اللہ نے، خادم الحرمین شریفین نے مدینہ کے اندر باقاعدہ مرکز السنت النبویہ، اللہ کے رسول کی تمام حدیثوں کا تحقیق کا بہت بڑا مرکز قائم کیا ہے، جہاں پر بڑے بڑے علماء دنیا کے بلائے گئے ہیں، اور یہاں کے بھی علماء وہاں پر کام کرتے ہیں اور سنت اور حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کی اتباعات کے لیے باقاعدہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سارے ان کے حقائق ہیں، یہ سارے ان کی خدمات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ میرے بھائیوں اسی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہاں وزارت شؤون اسلامیہ ہے، جہاں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ میں کہیں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر جو ہے علماء کو مبعوث کیا گیا ہے، جو اپنے خرچ پر بھیجتے ہیں، باقاعدہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں۔ اسلامی ملکوں کے اندر بھی، غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی، اور چاہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، دنیا کے اکثر ممالک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہاں کے باقاعدہ علماء مبعوث ہیں، یہاں پڑھتے ہیں مدینہ کے اندر آ کر کے اور دیگر یونیورسٹیوں کے اندر، اور یہاں سے باقاعدہ ان کو دیگر ملکوں کے اندر بھیجا جاتا ہے تو دعوت کے لیے۔ اور اس طریقے سے جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساجد اور مدارس کا قیام، مراکز اسلامیہ کا قیام، میرے بھائی دنیا کوئی ایسا ملک بلکہ کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں پر یہاں کا کوئی اسلامی سینٹر اور اسلامی مرکز نہ قائم کیا گیا ہو، جہاں مسجد اور مدرسے کی تعمیر نہ کی گئی ہو۔ اتنی ساری خدمات ان کی ہیں کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دیا، اس مال اور دولت کو سب اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے لگایا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے نعمت برقرار رہتی ہے، احسان کے بدلے انسان کو احسان دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں عوامی سطح پر۔ سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور جھوٹ جس ملک کے خلاف بولا جاتا ہے وہ سعودی عرب کے خلاف بولا جاتا ہے، اور ان کی ساری خدمات اور قربانیوں کو رائگاں کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے یہ نعمت برقرار رہے گی۔ اللہ نے حکم دیا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہے، لہذا ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ امن و امان کے ساتھ ہمیں حج کرنے، عمرہ کرنے اور نیکیاں کرنے، عبادت کرنے اور تمام کام کرنے کے اللہ الحمدللہ ہمیں ہر طریقے کی آسانی موجود ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ آسانی موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ساری چیزیں اسی توحید سنت کی برکت ہیں، توحید سنت کے اور حدود کے نفاذ کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ان حقیقت کو، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس حکومت کو باقی رکھے، اللہ رب العالمین اسے قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے خیر کے کام کرنے کی، نیکی کام کرنے کی، اور توحید سنت کو دنیا کے اندر نشر و اشاعت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد الکریم ملک برؤوف الرحیم۔